ایک بیٹی تھی، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان مجھے کوئی تعویذ میرے لیے بنوا دیں، میرا جو شوہر ہے میرے قابو میں نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹی تجھے تعویذ کی ضرورت ہے؟ کہا امی جان میرا شوہر میرے قابو میں نہیں ہے، مجھے کوئی تعویذ کی ضرورت ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تیری تعویذ بنوا دیتی ہوں مولانا کے پاس جا کے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو ماں نے ایک شرط رکھی، کہا کہ بیٹی جو وہ عامل ہیں جو تعویذ لکھتے ہیں تو وہ تعویذ کو جب باندھتے ہیں تو وہ شیر کے بال سے تعویذ کو باندھتے ہیں۔ کس چیز سے؟ شیر کے بال سے تعویذ کو باندھتے ہیں۔ کہا کہ تجھے شیر کا بال لانا ہوگا۔ کہا اچھی بات ہے۔ وہ لڑکی جنگلوں میں رہی تھی تو کہا کہ پیچھے جنگل ہے گھر کے، وہاں جا اور شیر کا بال لے کے آ جا۔ وہ لڑکی کہی کہ کوئی مشکل نہیں ہے، میں لے کے چلی آتی ہوں، میری تعویذ بن جائے گی۔ وہ لڑکی جنگل میں گئی، گوشت لے کر گئی، وہ شیر کو دور سے گوشت ڈالا، شیر آیا کھایا چلا گیا۔ پھر دھیرے دھیرے لڑکی اس کے قریب ہونا شروع ہوئی، اس کے قریب گئی، پھر اس کو گوشت ڈالا اور شیر آیا کھایا اور چلا گیا۔ ایک دن شیر اس لڑکی کو دیکھ لیتا ہے لیکن کچھ کرتا نہیں۔ لڑکی پھر اس کے اور قریب ہو گئی، حتیٰ کہ اتنا قریب ہو گئی کہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ ایک دن شیر گوشت کھا رہا تھا، اپنی گردن جھکائے ہوا تھا، اس لڑکی نے جلدی سے اس کا بال کاٹ لیا۔ بال کاٹ کے دوڑتی دوڑتی گھر آئی، کہا امی جان کام ہو گیا۔ کہا کیا کام ہوا؟ کہ بال مل گیا، اب مجھے تعویذ چاہیے شوہر کو قابو میں کرنے کی۔ کہا ایسی بات ہے، بال مل گیا؟ بولا کیسے ملا؟ تو اس نے جو یہ پوری روداد تھی سنائی کہ میں نے ایسے ایسے گوشت دیا، دھیرے دھیرے مانوس ہوا۔ تو والدہ نے جو جواب دیا اس کو ان کانوں سے نہیں بلکہ اس کانوں سے سنا۔ کیا کہا والدہ نے؟ بیٹی اب بھی تجھے تعویذ کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں امی، میں نے جو اتنی محنت کس لیے کی ہے، اس بالوں کے لیے، تعویذ کے لیے، تو مجھے اب بھی تعویذ چاہیے۔ تو ماں نے کہا بیٹی جب اس درندے کو تو نے محبت دی، الفت دی، اس کی دیکھ بھال کی، اس کی کیئر کی، اس کو وقت پہ کھانا دیا، اس کو محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئی، تو وہ درندہ تیرے سامنے سر جھکا بیٹھا۔ تو جب تو اپنے شوہر کو محبت دے گی، الفت دے گی، اس سے ٹوٹ کر محبت کرے گی، تو تیرا شوہر تو درندہ تو نہیں۔ سمجھے بات کو کہ جانور آپ پالتے نا گھر میں، اس کو محبت دیں، پیار دیں، وہ بھی دم ہلانے لگتا ہے۔ تو اگر آپ محبت کے ساتھ اپنے گھر کو چلانا چاہیں تو آپ کا گھر جنت بن سکتا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے تعلیم ہے، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو یہ تعلیم دیں کہ محبت کے ساتھ اپنے شوہر کی رسپیکٹ کریں، اپنے گھر والوں کی عزت کریں، تب آپ کا گھر جو ہے جنت بنے گا۔ اور مردوں کے لیے ایک پیغام ہے، مرد کہتے ہیں کہ خواتین قابو میں نہیں رہتی، خاتون جو ہیں قابو میں نہیں رہتی، آپے سے باہر رہتی، ان کے لیے میں ایک تعویذ دے رہا ہوں۔ وہ تعویذ کیا ہے کہ عورت کے کچھ مخصوص ایام ہیں، ذرا غور سے سنیں گے، عورت کے کچھ مخصوص ایام ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پہ نماز کو معاف فرما دیا۔ روزے کو کہا بعد میں رکھ لے، نماز معاف ہو گئی۔ کچھ مخصوص ایام ہیں مہینے میں، ان پہ نماز معافیں ہیں، روزے کہا بعد میں رکھ لے۔ اور سائنس بھی یہ کہتی ہے جب عورت اس پیریڈ سے گزرتی ہے تو اس کے ہارمون جو ہوتے ہیں چینج ہوتے ہیں، تو اس بنا پر یعنی اس ایام میں یا آگے یا پیچھے اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ اگر شوہر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتا ہے تو ان ایام میں اپنی بیوی کا خیال کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح میں تو گئے تھے، اس کا موڈ اچھا تھا، شام میں آئی اس طرح باتیں کر رہی، اس کا لہجہ تیکھا کیوں ہو گیا؟ ہوتا ہے نا، ہم بات کرتے ہیں اچانک سے تجھے کیا ہو گیا ہے، اس طرح سے باتیں کر رہی۔ تو میرے دوست اس کے ہارمون جو ہے چینج ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے مزاج کے اندر کیا ہے، غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ جب شریعت نے، اللہ رب العالمین نے ان ایام میں اس پر نمازیں معاف کر دی ہیں، روزے کو کہا بعد میں رکھ لو، تو تم تھوڑے دیر کے لیے اپنے غصے کو قابو میں نہیں کر سکتے ہو؟ اسی وقت اپنی مردانگی کا اظہار کرتے ہو کہ بڑے مرد آ گئے ہو تم۔
میرے دوستو یہ گھر اس وقت جنت بنے گا جب آپ یہ دونوں جو ہے بائک میں کے چکے ہوتے ہیں، 2 چکے ہوتے ہیں نا، اگر ایک ٹریکٹر کا لگا دیں ایک بائک کا لگا دیں، بائک چلے گی؟ اس لیے میرے دوستو دونوں کو برابر ہونا ہوگا، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ تو خدا را میں اور آپ بات سمجھنے والے بنیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میرے حضور کی حدیث ہے کہ تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، اپنے فلاں دوستوں کے ساتھ اس کا بڑا اچھا رویہ ہے، مزاج ہے، لیکن میرے حضور نے اس کی تعریف نہیں کی، بلکہ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے بہتر ہے، وہ شخص سب سے بہتر